السلام علیکم پیارے بچوں، یہ نظم سیتا جی کی آویزاری جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں سیتا جی رام چندر جی جب بنواس کو جا رہے ہوتے ہیں تو بیان کرتی ہے، تو ایک التجا کرتی ہے کہ وہ انہیں بھی ساتھ لے جائیں، سیتا جی کو بھی۔ تو بچوں آج ہم جو ہماری نظم رہی ہے وہاں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں پہلے ایسے ہی پڑھتے ہیں شعروں کو کہ صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھر اٹھاؤں گی، گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، پاؤ گی بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو، تاریک تم بغیر ہے عالم میرے لیے، فردوس بھی ہے آہ جہنم میرے لیے، صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، دنیا کے سارے عیش ہیں خدمت میں آپ کی، یوں ہر تمہارے نام سے بن میں پھروں گی خوش، یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش، بھنورا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش، پیتامبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو، آراستہ کروں گی کدے نو نہال کو، سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا عالم کدا، ہسپوش جہاں پڑا مجھے ہوگا صنم کدا، سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، جھولا جھلانے آئے گی سر سر میرے لیے، صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صحرا کے سارے رنج و الم بھول جاؤں گی۔ تو بچوں سیتا جی یہاں آویزاری جو کر رہی ہے اس میں اگلا شعر ہمارا کیا ہے، صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھر اٹھاؤں گی۔ تو سیتا جی کہتی ہے میں کیا وجہ ہے، میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے، میں نے کون سی غلطی کی ہے، میں جو یہ صدمے اٹھاؤں، جو یہ دکھ اٹھاؤں۔ اور رام چندر جی سے کہتی ہیں کہ اگر یہی دکھ اٹھانے ہیں تو یہ دکھ اٹھا کے میں کیا کر جاؤں گی، ان دکھوں سے میں مر جاؤں گی، اگر دم بھر کو بھی آپ سے جدائی کا غم مجھے ملا، جدائی کا دکھ ملا، تو اسی دکھ سے میں کیا کروں گی، مر جاؤں گی، گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو۔ کہتی ہیں سیتا جی کہ اگر آپ اسی طرح مجھے یہاں چھوڑ کے آپ بن میں چلے گئے، مجھے یہاں تنہا چھوڑ گئے، تو جب آپ بن سے واپس آؤ گے تو آپ جب واپس آؤ گے تب میں نہ رہی ہوں گی، تب تک میں مر گئی ہوں گی، یعنی آپ مجھے اگر اکیلا چھوڑ کے چلے گئے تو میں مر جاؤں گی، تاریک تم بغیر ہے عالم میرے لیے، فردوس بھی ہے آہ جہنم میرے لیے۔ سیتا جی کہتی ہیں کہ ساری دنیا، یہ عالم، اس کی خوشیاں، اس کی رونقیں، اس کے سنہرا پن میرے لیے ایک مٹی کے برابر ہے، یہ بالکل تاریک ہے میرے لیے، ایک اندھیری رات کی مانند ہے جس میں کوئی دکھائی نہ دے، بالکل میرے لیے یہ بالکل ناکارہ چیز ہے، اور کیا اگر مجھے آپ کی جدائی میں فردوس یعنی جنت میں بھی آپ کی جدائی کے بغیر رہنا پڑے تو وہ میرے لیے جہنم سے بھی کم نہ ہوگی، صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، دنیا کے سارے عیش خدمت میں آپ کی۔ تو سیتا جی کہتی ہیں کہ اگر مجھے آپ کے ساتھ میں آپ کا اگر ساتھ ہوگا، آپ میرے اگر ساتھ ہوں گے، تو اگر صحرا یعنی جنگل بیابانہ اور ویرانہ بھی ہوگا تو وہ مجھے کیا ہوگا، چمن کی مانند دکھے گا، یعنی وہ ویرانہ، وہ بیابان، وہ جنگل بھی مجھے چمن باغ کے مانند دکھے گا، اور دنیا کے سارے عیش جب میں آپ کی خدمت کروں گی اس جنگل میں، اس بان میں، تو دنیا کے سارے عیش مجھے حاصل ہو جائیں گے، یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش، بھنورا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش۔ تو سیتا جی کہتی ہیں کہ اے میرے سوامی، اے میرے ہر، اے میرے ناتھ، اے میرے آقا، میں جب میں آپ کے ساتھ بن میں پھروں گی، بن میں آپ کے ساتھ ساتھ پھروں گی تو ایسے خوش رہوں گی کہ جیسے بھنورا کیا ہوتا ہے، چمن میں کلیوں پہ، کبھی ایک کلی پہ کبھی دوسری کلی پہ منڈلاتا پھرتا ہے اور خوشی خوشی اپنا وقت گزار دیتا ہے، اسی طرح میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ، آپ کے سایہ بن کر آپ کے ساتھ ساتھ پھرتی رہوں گی بن میں، گھومتی رہوں گی بن میں، اور مجھے وہ تکلیفیں نہیں لگیں گی، بلکہ چین، سکون اور آرام ملے گا ان سے، اور میں خوش رہوں گی۔
پیتامبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو آراستہ کروں گی کدے نو نہال کو۔ تو کیا کہتی ہے کہ پیتامبر ہو گیا متبرک کپڑا پیلے رنگ کا، کہ درختوں کی چھال کو میں پیتامبر سمجھ کے اوڑھ لوں گی، یہ سمجھ لوں گی کہ وہ درختوں کی چھال نہیں بلکہ کیا ہے میرے لیے پیتامبر ہے، اور اپنے نو نہال نو مولود بچے کو کیا کروں گی، اسی سے آراستہ کروں گی، اسی سے سنواروں گی، سجاؤں گی۔ سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدا، ہنس پوش جو پڑا مجھے ہوگا صنم کدا۔ تو کہتی ہے کہ میرے سوامی ہے، میرے آقا ہے، میرے شوہر، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میرے لیے کوئی دکھ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، اور جو ہنس پوش یعنی گھاس پھوس کا جو جھونپڑا ہم بنا کے وہاں رہیں گے وہ میرے لیے کسی صنم کدے سے کسی مندر سے کم نہ ہوگا۔ سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، جھولا جھلانے آئے گی سرسر میرے لیے۔ تو کہتی ہے سیتا جی کہ یہ وہ جو وہاں کا گھاس ہوگا، جو سبزہ ہوگا، وہ میرا بستر ہوگا، وہ میرا سنہری بستر ہوگا، اس پر مجھے چین اور سکون ملے گا، اور مجھے جھولا جھلانے کون آئے گی، سرسر یعنی ہلکی ہلکی مدم مدم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صحرا کے سارے رنج و الم بھول جاؤں گی۔ اور سیتا جی کہتی ہیں کہ میں اسی طرح تمہاری صورت دیکھ کر ہی کیا ہو جائیں گے، مجھے سارے غم بھول جائیں گے، اور جتنے بھی دکھ تکلیفیں ہیں، رنج و غم ہیں، وہ سارے میں بھول جاؤں گی۔ بچوں یہ نظم سرور جہاں آبادی نے لکھی ہے، اس نظم کے جو شاعر ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، اس پہ بھی ایک نوٹ لکھیں گے اور اس کی مشق بھی کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔